چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد۔ میرے ہمراہ ہیں ہمیشہ کی طرح عزت مآب جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب۔ آپ ایک صحافی ہیں، ادیب ہیں، عالم ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے موسم سرما کے احکام اور اس کے مسائل۔ ناظرین، موسم کوئی بھی ہو وہ اللہ کی تخلیق ہے، اور کسی بھی موسم کی شدت بلا شبہ کسی بھی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تو موسم سرما کی شدت کی نسبت سے اور اس کے عمومی مسائل کی نسبت سے آج ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ رانا صاحب، اول تو یہ تفصیل سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک وہ اسباب ہیں موسم سرما یا گرما کے آنے کے جو ہم ظاہری طور پر سائنسی علوم سے جانتے ہیں۔ سورج ہے وہ زمین کے قریب آتا ہے یا دور چلا جاتا ہے، یہ سردی اور گرمی کا ایک بنیادی سبب بتایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی باطنی اسباب بھی ہیں موسم کی نسبت سے جن پر آپ روشنی ڈالنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان صاحب، آپ نے انٹرو میں بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ موسم جو ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نظام کائنات ایک خاص انداز میں قائم کیا ہے اور قائم کر رکھا ہے۔ سورج کا اپنے وقت پہ طلوع ہونا، اپنے وقت پہ غروب ہونا، اپنے مدار کے اندر گھومنا، چاند کا اپنے مدار میں گھومنا، ستاروں کا، یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے، اور کبھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں واقع ہوا۔ سائنس جو ہے، سائنس کا معنی ہوتا ہے علم۔ سائنسدانوں نے اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی حد نظر کے ساتھ مختلف نظریات جو ہیں وہ تخلیق کیے، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جو نظریات انہوں نے تخلیق کیے بعد میں ان کا رد بھی کرنا پڑا، ان کو چھوڑنا بھی پڑا، ان کے اندر تبدیلی اور ترمیم بھی کرنی پڑی۔ سورج اسی طرح چڑھتا ہے جس طرح گرمیوں میں چڑھتا ہے، سردیوں میں بھی اسی طرح چڑھتا ہے، لیکن در حقیقت یہ سارے موسم جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، اور سورج ایک ہی ہے ساری دنیا کے لیے، لیکن موسم الگ الگ ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر۔ اگر سورج کے زمین کے قریب آنے اور دور جانے کا باعث ہو تو پھر موسم ایک ہی ہونا چاہیے پوری دنیا میں ایک ہونا چاہیے۔ تو موسم علاقے جو ہیں مختلف علاقوں کے اندر مختلف موسم ہوتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں دیکھ لیں کہ جو علاقے ہیں اونچے، وہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ نچلے علاقوں کی نسبت سورج کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہاں تو گرمی ہونی چاہیے نا، لیکن وہاں برف باری ہوتی ہے، اور نچلے علاقے جو ہیں وہاں گرمی ہوتی ہے۔ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر کیا موسم ہے، ملتان میں کیا موسم ہے، جیکب آباد میں کیا موسم ہے، اور جیکب آباد کے ساتھ کوئٹہ میں کیا موسم ہے، اور کوئٹہ کے ساتھ جو گوادر کا علاقہ ہے وہاں الگ الگ موسم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ جہاں جس طرح کا چاہے موسم عطا کر دے۔ اچھا، ہم قرآن پاک میں مثلا بخاری شریف میں بھی ذکر ہے موسموں کے حوالے سے، اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ مثلا بخاری شریف میں تو یہ موسموں کے بارے میں، سردی اور گرمی کے بارے میں بڑی واضح طور پر حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ تو جب وہ گرم سانس لیتی ہے جہنم تو وہ تمہارے لیے گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور جب وہ ٹھنڈا سانس لیتی ہے جس کو زمہریر کہا گیا ہے حدیث کے اندر، تو تمہارے لیے سردی کا موسم ہوتا ہے۔ یہی الفاظ ہیں۔ بالکل یہی۔ اور قرآن پاک میں کیا ہے، سورہ قریش کی حضرت تلاوت کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قریش کے مانوس کرنے کے لیے، چونکہ وہ 2 سفر کیا کرتے تھے سال میں تجارتی، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں، تو ان کے اس سفر کے حوالے سے، تجارتی حوالے سے عموماً تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ گرمیوں اور سردیوں میں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ 2 ہی موسم ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کی حرکات پر
اور اس کی جد و جہد پہ اثرات مرتب کرتے ہیں. خزاں اور بہار جو ہے وہ اتنے مرتب نہیں کرتے اثرات جتنے گرمی اور سردی کرتے ہیں. یعنی گرمی میں بھی آدمی رک رک جاتا ہے اور سردی میں بھی رک رک جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو کہ وہ تمہیں یہ ہمت عطا کرتا ہے کہ تم دونوں موسموں میں چل پھر سکتے ہو, سفر کر سکتے ہو. آگے ہے الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف. وہ بہترین انداز میں کھلاتا بھی ہے اور خوف سے تمہیں امن بھی عطا کرتا ہے. بھوک میں کھلاتا ہے, خوف میں امن فراہم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کا یعنی خوراک کا, انسانی ضروریات کا بھی تعلق ہے ان موسموں کے ساتھ اور امن کا بھی تعلق ہے ان موسموں کے ساتھ. یعنی خوف کا بھی تعلق ہے دونوں موسموں کے ساتھ اور بھوک کا بھی تعلق ہے دونوں موسموں کے ساتھ. تو اگر دونوں موسموں کے اندر بھوک میں کھلا دے اور خوف میں امن فراہم کر دے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس کے تشکر کے طور پر تمہیں اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے, بیت اللہ کے مالک کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اپنے دونوں موسموں کو اپنے علاقے میں کہ گرمی کے اندر بھی گرمی کی شدت جب ہوتی ہے تو آدمی باہر نہیں نکل پاتا اور اس کے معمولات پہ فرق پڑتا ہے. بلکہ گرمی میں تو یہ ہوتا ہے کہ دن بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود محنتیں کم ہو جاتی ہیں. جی بالکل, شدت گرمی کی وجہ سے شدت کم ہو جاتی ہے. سورج زیادہ شدت کے ساتھ اور حدت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے لیکن نظر کم آتا ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا ہے. اور سردی کے اندر ویسے ہی آدمی باہر نہیں نکل سکتا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ گرمی جو ہے وہ ہماری جلد کو جھلساتی ہے اور سردی جو ہے وہ ہڈیوں میں داخل ہو جاتی ہے. یہ دونوں موسم جو ہیں, اسی لیے اس حوالے سے اسلام کے اندر بھی احکامات موجود ہیں. اسلام نے آسانی فراہم کی ہے. عبادات کے حوالے سے بھی اسلام نے جو ہے یہ کہا ہے کہ عبادت بھی کرو لیکن اس میں اپنی سہولیات کو بھی مد نظر رکھو. مثلا اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں آپ کے لیے قصر کا حکم ہے. اسی طرح سفر کی گرمی کی حدت کی وجہ سے روزوں کے اندر بھی اجازت ہے آپ کو سفر, یعنی احکامات موجود ہیں لیکن عبادت بھی کرنی ہے. اسی طرح حکم یہ ہے کہ اگر گرمی آ جائے تو نماز ذرا دیر سے کر لو اور سردی آئے تو نماز ذرا پہلے کر لو, جلدی کر لو. جلدی سے مطلب یہ ہے کہ پہلے کر لو, یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لو ابتدائی وقت میں یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی پڑھ لو. یعنی اس طرح کے کئی احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ اس کے جو باطنی اور اصل اسباب ہیں وہ دراصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتے ہیں وہی ہیں, اور یہ جو بتائے گئے اسباب ہیں جو سائنس کی طرف سے ہیں, آج کوئی اور تھیوری ہے, کل کوئی مختلف ہو سکتی ہے. رانا صاحب بلا شبہ یہ موسم سرما جو اس وقت جاری ہے یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت بھی ہے جی اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. تو ہر نعمت بلا شبہ آزمائش پہ ہوتی ہے. تو رانا صاحب موسم سرما میں عبادات کا ایک تسلسل ہے جس کی نسبت سے ہمیں اسلاف سے بھی بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں, ایسی روایات اور آثار ملتے ہیں کہ وہ اس موسم میں عبادت کو بڑا آسان اور سہولت والا سمجھتے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تفصیل سے بات کر سکیں کہ بندہ مومن کے لیے عبادت ہی بنیاد ہے اور جس موسم میں وہ آسانی سے ہو سکتی ہے تو ایک مومن کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. جی دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک نعمت بھی ہے بندہ مومن کے لیے اور ایک آزمائش بھی ہے. آزمائش کے حوالے سے ہمیں حکم ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے یا آپ کے مناسبت سے یا آپ کے حوالے سے کسی اور کو نقصان پہنچے. کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو جانتے بوجھتے ہوئے نقصان آپ سمجھتے ہیں اس کو اپنائیں, اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے انجانے میں بھی آپ کو تکلیف پہنچے. بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی بڑی لمبی تفصیل اور آگے بات بھی آئے گی. یہ ہے کہ بلا وجہ ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے, سردی کی شدت کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یہ مری کا جو واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ
بہت افسوسناک بہت سانحہ افسوسناک واقعہ اور سانحہ ہوا ہے، اور اس میں انتظامی غفلت بھی کہہ لیں، انتظامی کوتاہی بھی کہہ لیں، اس کے آپ انگلیاں کسی کی طرف بھی اٹھا لیں، حکومتی لوگوں کی طرف اٹھا لیں، حکومتی انتظامیہ اور مشینری کی طرف اٹھا لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذاتی حوالے سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ مثلا دیکھیں نا کہ روایات میں موجود ہے، یہ بخاری کا میں نے حوالہ دیا کہ جہنم کے سانس ہیں، گرمی بھی اور سردی بھی۔ اچھا، اسی طرح پناہ مانگنے کی بھی روایات موجود ہیں، دعائیں ایسی موجود ہیں روایات کے اندر کہ جہاں گرمی کی شدت سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اور ضم حریر سے بھی مانگی گئی ہے۔ یعنی جس چیز سے پناہ مانگی جائے ہم اس کو تفریح کا سامان بنا لیتے ہیں، ہم وہاں جا کر عیاشیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیا جی برفباری دیکھنے جانا ہے؟ یعنی ضم حریر جس سے پناہ کی بات کی گئی ہے، اب اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں حج کے موقعوں میں یہ باتیں سننے کو بڑی ملتی ہیں کہ کیا جی کہ اللہ معاف کرے کہ یہ ہم اس طرح کی سوچیں کہ جی حج نہ کریں، اپنے ہمسائے کا خیال کریں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یتیم بچی کی شادی کروا دیں، حالانکہ نیک لوگ ہی معاونت کرتے ہیں اور نیک لوگ ہی اللہ کے راستے میں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو مری کا سانحہ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ باقی سارے لوگ جو ذمہ دار تھے، جن کی ذمہ داری تھی لوگوں کا خیال رکھنا، وہ بعد میں آئے ہیں، مساجد پہلے کھل گئی تھی، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنی مسجدیں کھول دی تھیں وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا، ریسکیو کیا گیا، تمام لوگوں سب سے پہلے انہی لوگوں نے کیا نا۔ اور دوسری طرف ہم خبریں سنتے ہیں کہ ہوٹلوں والوں نے بہت زیادہ جو ہے نا قیمتیں بڑھا دی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں اپنا یہ جو واقعہ پیش آیا یا سانحہ پیش آیا، جن لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر قیمتیں بڑھائی گئیں، 50-50 ہزار ایک کمرے کا، اور ایک گھنٹے کا ہیٹر کا 5-5 ہزار اور 3-3 ہزار، پتہ نہیں کیا کیوں سنتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی ان علاقوں کے اندر ہوٹلنگ جو ہے بہت مہنگی ہے، کھانے بہت مہنگے ہیں، عام ایام میں بھی کوئی اتنی قابل یعنی عام آدمی، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کتنے لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، میں صحافت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کس طرح عیاشیاں کرتے ہیں اور ناجائز جوڑے وہاں پہنچتے ہیں، کیا کچھ وہاں نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً ان دنوں کے اندر یہ جو نیو ایئر نیٹ سے شروع ہوتے ہیں دن، اور چھٹیوں کے اندر بدگماشیاں کی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے موسم میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرے انسان جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، محتاط رویہ ہونا، لیکن ہم تفریح کا سامان بنا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو انسانی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ بے شک۔ تو ایک تو ہے یہ آزمائش ہے، اس میں حکم یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یعنی آپ دیکھیں یہ آیت ایک صحابی نے پڑھی تھی، ہوا یہ کہ سردی کے دنوں میں ان پر غسل واجب ہو گیا، تو انہوں نے تیمم کر لیا، تو جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو کہا تو انہوں نے یہ آیت پڑھ لی کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اگر پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر میں اس کو استعمال کرتا تو اندیشہ تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں کیا صورتحال ہے کہ عبادت سے ہٹ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، جبکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کو جسمانی طور پر یا روحانی طور پر یا طبی طور پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ رانا صاحب ابھی تیمم کا نام آیا، سردیوں سے اس کا بہت گہرا یہ بھی ہے نا کہ اپنا یہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے، میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن تھوڑی سی بات پہلے میں کر لوں۔ دوسری طرف یہ آپ نے جو لفظ بولا تھا نعمت ہے، تو ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ خوشی منایا کرتے تھے سردی کے موسم کے آنے پہ، اس لیے نہیں مناتے تھے کہ انہوں نے تفریح کرنی تھی یا جا کے سیرگاہوں کے اندر گھومنا، وہ اس لیے خوشی مناتے تھے کہ دن چھوٹے ہیں اور راتیں بڑی ہیں، تو وہ کرتے کیا تھے کہ دن کو اپنے لیے روزے کا سامان کر لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے دن ہیں، ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم روزے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ روزے کا بدل کوئی نہیں، اور راتوں کو وہ قیام اپنے لیے اپنا، اس لیے کہ ویسے تو ہمیں نہیں معلوم، میں تو کم از کم نہیں جانتا کہ کوئی صحابی ایسا ہو جو راتوں کو قیام نہ کرتا، تہجد نہ پڑھتا ہو، قیام اللیل نہ کرتا ہو،
لیکن ان راتوں کو اپنے لیے غنیمت جانتے تھے کہ راتیں بہت لمبی ہیں، نیند بھی تو پوری ان ہو راتوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، نیند بھی پوری ہو جائے گی اور پھر اٹھ کر ہم اللہ کے حضور جھک بھی جائیں گے۔ صاحب ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین ابھی وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک جی۔ رانا صاحب ابھی ہم بات تہجد کی کر رہے تھے، تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات گنواتے ہوئے بھی تہجد کی نماز کا ذکر کیا ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو رات کو اللہ کے ہاں آہوزاری کرتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، سجدوں کی طوالت کا بھی ذکر ہے۔ اس نسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بات کیجئے۔ نہیں، آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ تہجد جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، قم اللیل الا قلیلا، حکماً یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین اور بالخصوص اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات آپ کے پاؤں مبارک پر سوزش آ جایا کرتی تھی، سوج جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی صحابی ایسا دکھائی نہیں دیتا جو راتوں کو قیام نہ کرتا ہو، اور بعض تو یہ تھا ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن کیا ہی خوب ہو کہ اگر یہ راتوں میں قیام کیا کرے۔ تو اس کے بعد وہ اکثر لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ اور تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سردی کے موسم کو اس حوالے سے اپنے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ اور ایک غنیمت جانتے تھے۔ ترمذی کی ایک روایت بھی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ روایت جو ہے الفاظ ہیں کہ سردی کے موسم میں روزے ٹھنڈی غنیمت ہے، لیکن اس کی استنادی طور پر ہی کمزور ہے، لیکن یہی الفاظ جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً جو ہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، حضرت عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ سردی کا موسم آئے تو ہم روزے رکھیں، اور راتوں کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ رات کو اللہ رب العزت کے بارے میں بھی ہے نا حدیث کے اندر کہ اللہ رب العزت جو ہے آخر رات میں نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، اور ایسے میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا اللہ سے مانگے، اللہ مانگے ہم پوری کرتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 اعلان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا بھی ہے۔ بلکہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی رات میں قیام کرے اور بعد میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک ولہ الحمد، اور بعد میں جو ہے اپنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہے یا کوئی اور دعا، تو اللہ قبول کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ الفاظ نہ بھی کہے تو جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگا، اس لیے اس کو غنیمت سمجھا گیا اور اس لیے اس کو نعمت قرار دیا گیا۔ اچھا صاحب، ایک چھوٹا سا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے قریب قرار دے دیا گیا افضلیت میں تہجد کی نماز کو، اور غالباً ایسی بھی روایت موجود ہے کہ انبیاء پر تہجد کی نماز جو ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، تمام انبیاء ادا کرتے ہیں۔ اور صاحب کون سی خاص بات ہے رات کی تنہائی میں، ایسی عظیم سعادت جو تہجد کی نماز میں ہے، کون سی خاص بات ہے جس وجہ سے اس کو اتنی فضیلت دے دی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کے تو حوالے سے بہت زیادہ تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی آسائش کو، اپنے آرام کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے اس مقصد کی طرف وہ راغب ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث قدسی بھی ہے نا کہ جو آدمی فرض کی ادائیگی کے بعد یا تقرب علیہ بالنوافل، کہ میری طرف نوافل، اور نوافل میں سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے ثلث اللیل کا کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں جو آج کی ہماری گفتگو ہے وہ ہے سردی کے موسم کے حوالے سے، خاص احکامات موجود ہیں۔ مثلا دیکھیے
کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے ایک نعمت اور غنیمت کی حیثیت رکھتا ہے سردی کا موسم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کو جسمانی طور پر یا طبی طور پر نقصان پہنچے۔ مثلا آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ اپنا جو ہے نا گرم ہو یا تھوڑا ہو۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نمونیا ہونے کا اندیشہ ہے، یا اگر بیمار ہے کوئی آدمی یا ضعیف ہے کوئی آدمی، تو اس کے لیے اجازت ہے تیمم کی۔ آپ نے سوال کیا تھا پچھلے وقت میں تیمم کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ پہ تیمم کا ذکر ہے، سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں۔ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یعنی اللہ رب العزت نے طریقہ بھی بتا دیا، وجہ بھی بتا دی، اور اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ ہے کہ اگر تم مریض ہو یا تم ناپاک ہو گئے ہو تو تم پر لازم ہے غسل کرنا، لیکن اگر پانی نہیں پاتے تو تم پھر تیمم کرو گے۔ صاحب یہ تیمم جو ہے یہ وضو سے کیا جاتا ہے یا یہ غسل کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے؟ اس کا وضو کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کا غسل کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غسل فرض ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا ابھی، اور اس کے پانی ٹھنڈا ہے اور غسل کر بھی نہیں، پانی نہیں ملتا اسے، جی میسر نہیں آتا، میسر نہیں پانی، یا بیمار ہونے کا اولاً تو شرط ہے کہ پانی میسر نہیں ہے، جی ٹھیک، اس کے بعد شرط ہے کہ وہ آدمی بوڑھا ہے، جی ایسا بوڑھا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا اور کوئی آدمی اس تک پانی پہنچا نہیں سکتا، کوئی وضو نہیں کروا سکتا، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے بوڑھا کہ جو پانی اگر کو ٹچ کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی بیماری عود آئے گی یا اس کے اندر اور زیادہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، ایسے امراض بھی ہوتے ہیں۔ یا سخت ترین سردی ہے اور اگر آپ نے پانی استعمال کیا تو آپ کے بیمار ہونے یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے۔ احادیث میں کئی واقعات موجود ہیں، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی جو ہے لگا پوچھا جی کیا وجہ ہے، کہنے لگا جی کہ میں اپنا جو ہے نا پانی نہیں تھا اتنا میسر کہ میں غسل کر سکتا، تو آپ نے کہا تیمم کر لیتے۔ تو اپنا اچھا ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ ایک آدمی نے آ کے سوال کیا تیمم کا، تو وہاں عامر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عامر رضی اللہ، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو یاد نہیں فلاں سفر کے اندر آپ کو بھی اپنا غسل کی حاجت پیش آ گئی تھی، مجھے بھی آ گئی تھی، تو آپ نے جو ہے تیمم نہیں، پانی میسر نہیں تھا، آپ نے تیمم نہیں کیا، تو میں نے کیا کہ میں زمین پر الٹ پلٹ، میں نے یہ سمجھا کہ جس طرح غسل کے لیے ضروری ہے پورے جسم پہ پانی بہانا، اسی طرح مٹی کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بتایا مجھے اس طرح زمین پہ ہاتھ مارو، آپ نے ہاتھ مارا، پھر اس میں پھونک ماری اور اپنے چہرے پہ مال کے اپنے ہاتھوں پہ مار لیا۔ اچھا یہاں جو ہاتھ کا لفظ ہے، یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، وہ یہ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اب ہاتھ سے مراد تو یہی ہاتھ ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے نا کونیوں تک کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن بخاری شریف کی جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہاتھ مارا، پھونک ماری، یعنی جو گرد پڑی۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے سمجھنے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اسی پہ ہاتھ مار لیا کرتے تھے، وہ ریتلی ہو وہ مٹی والی ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پانی کے لوٹے یا برتن کے ساتھ ساتھ مٹی کا ڈلا جو ہے وہ بھی اٹھائے پھرتے رہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا زحمت دیتے رہیں۔ تو تیمم کا بہرحال حکم ہے، ایک تو یہ ہے۔ اچھا تیمم کے لیے پانی کا ایک تو ہے کہ پانی ویسے میسر نہیں، محنت کرنے کے باوجود میسر نہیں آتا، ایک یہ ہے کہ اتنا کم ہے کہ آپ اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا غسل کے لیے جو سنت بتائی جاتی ہے جو موجود ہے حدیث کے اندر، ایک سا کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہے اور ایک مد کے ساتھ جو ہے نا وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی کم ہے، یعنی وضو کے لیے جتنا پانی چاہیے اس سے بھی کم ہے، تو پھر یہ بھی اسی حکم میں آ جائے گا کہ پانی میسر نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لباس جو ہے مکمل یا زیادہ استعمال کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سردی سے نماز ادا کریں پہلے وقت میں کرنے کے۔ اور اگر سخت ترین سردی ہو، بارش ہو رہی ہو، خطرہ ہو کسی قسم کا،
تو آپ اپنے گھر میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، بلکہ احادیث میں موجود ہے کہ باقاعدہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ پر یہ کہا جاتا تھا الا صلوا فی الرحال، یا اس کے ساتھ ملتے ملتے دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ لوگوں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب سخت بارش ہو رہی ہو، بڑی شدید بارش ہو رہی ہو، جب سخت سردی ہو، بلکہ ایک سفر کے دوران میں بھی یہ کہا گیا کہ لوگوں اپنے جو ہے نا خیموں کے اندر یا اپنے رحلہ سے ہے نا تو خیمے ہی کے لیے ہے، تو یہ الفاظ موجود ہیں۔ سخت سردی کے الفاظ بھی ہیں، سخت بارش کے بھی ہیں، اور اسی سے استنباط کرتے ہوئے یہ جو کرونا کی بیماری پھیلی تھی اور خطرہ تھا، اسی سے دلیل لیتے ہوئے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن اگر کوئی خطرہ نہیں تو پھر ہر حال میں مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، یہ بھی سردی کے موسم کے حوالے سے ایک حکم ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر رہو۔ آپ نے جو حکم دیے تھے اس میں یہ تھا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، اپنے مشکیزوں کے منہ جو ہے بند کر لو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے آگ بجھا لیا کرو۔ اپنا مٹی کے دیے ہوتے تھے، تو مٹی کے دیے کے اندر ایک روئی کی بتی بنا کے رکھا کرتے تھے، اور روئی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تیل کو پانی کو کھینچ لیتی ہے۔ تو اوپر جب آگ لگاتے تھے نا تو نیچے تیل ہوتا تھا، تو تیل میں سے وہ سرایت کر جاتا تھا اوپر تک، تو آگ جلتی رہتی تھی۔ اب چوہے یا کوئی دوسرے جانور جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں، وہاں یہ ہوتا یہ تھا وہ تیل پینے کے لیے آتے تو اس کی بتی جو ہے اس کو بھی اپنا لے جاتے تھے، اور جب کھینچتے اس کو تو اس میں آگ لگی ہوتی تھی، تو جہاں جہاں جاتے وہ آگ لگ جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے باقاعدہ، 3319 نمبر ہے اس کا، 3319 نمبر ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، اپنے مشکیزوں کے منہ بند رکھو، اپنے دروازے بند رکھو، اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع رکھو، اور دیا جو جل رہا ہو اس کو بھی بجھا کے سو، اس لیے کہ کوئی موذی جانور اس کی بتی اپنا کھینچ کے لے جاتا ہے، اور جہاں جہاں جاتا ہے آگ لگاتا جاتا ہے، اور بعض اوقات پورا گھر جل جاتا ہے۔ اب یہ حکم جو ہے یہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس کو سردی کے حوالے سے، گرمیوں میں تو لوگ باہر کھلے میں پڑے رہ جاتے ہیں اور ان کو اپنا، لیکن سردیوں کے اندر اس کی اہمیت جو ہے آج کے دور کے اندر یوں ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر لوگ ہیٹر جلاتے ہیں، گیس کا ہیٹر بھی چلتا ہے اور بجلی کا ہیٹر بھی چلتا ہے۔ اچھا، گیس کے ہیٹر میں تو یہ ہم نے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اکثر گیس جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، تو جب جل رہا ہوتا ہے لوگ سو جاتے ہیں، لیکن وہ بند ہوتا ہے تو جلنا بند ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بند ہوتا ہے تب تک تو ٹھیک، پھر بعد میں جب گیس آتی ہے تو وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ جب چلتی ہے تو وہ نرا زہر ہوتی ہے، پھر آدمی کو اٹھنے کی مہلت بھی نہیں ملتی، اور آپ نے اکثر یہ واقعات سنے ہوں گے کہ اپنا لوگوں نے اپنا گیس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر جل رہا ہو، ہیٹر جل رہا ہو، اس کا بجلی کا بھی یا اس کا بھی، آپ سوئے ہوئے ہیں، اور سوئے ہوئے آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کیفیت میں ہے، کمبل ہے آپ کے اوپر یا چادر ہے آپ کے اوپر یا لحاف ہے آپ کے اوپر، اب سوتے میں اس کو گرمی زیادہ لگی ہیٹ کی وجہ سے، یا آپ اس کو اس طرح پھینکتے ہیں وہ سیدھا جا کے ہیٹر پہ پڑے گا، آگ لگے کہ نہ لگی، شارٹ سرکٹ سے بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک ضمن چیز آ گئی ہے سردی ہی کے حوالے سے، وہ بھی ہے اکثر گیزر لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، تو گیزر اکثر تو ہوتا ہے باہر، لیکن آج کل چھوٹے چھوٹے گیزر جو ہیں وہ آگے ہیں، لوگ جو ہے نا اپنے غسل خانوں کے اندر لگا لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا تباہ کن ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ہمارے ایک دوست تھے گجرانوالہ میں، یونین آف جرنلسٹ کے وہاں کے صدر، وہ چند دوستوں کے ساتھ مری گئے، وہاں مری کے اندر انہوں نے ہوٹل کے اندر وہی ہیٹر لگایا ہوا تھا کمرے میں، اب وہ داخل ہوئے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پانی گرم ہو جاتا ہے، تو پانی گرم ہونے کے بعد آپ نے دروازہ بند کر لیا، تو اس میں سے پانی جب آپ نہائیں گے تو بھاپ ایک اٹھتی ہے، اسی دوران میں اس سے بھی گیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے، آپ گر جائیں گے، آپ کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ آپ کنڈی کھول سکیں۔ کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ برین ہیمریج ہوا ہے،
اصل یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ چھوٹا جو گیزر لگاتے ہیں نا غسل خانوں کے اندر، سمجھتے یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پانی گرم ہو رہا ہے ہمیں مل رہا ہے، یہ انتہائی تباہ کن ہے۔ وہ کسی اوپن جگہ پہ لگنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ چیزیں بتائی ہیں گھروں کے اندر۔ اچھا بعض دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ بجلی نہیں ہے تو وہ انگیٹھی دہکا کے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، کمرہ گرم ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں۔ اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے نا انگیٹھی میں سے، وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ دروازہ جب بند کر لیتے ہیں تو دروازہ پھر کھل نہیں سکتا، اور بعض اوقات چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہ یعنی دھواں جو ہے اتنا طاقتور اور تباہ کن ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی احکامات میں سے ہے، یہ بھی سردی کے شرعی احکامات میں سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، ناظرین ابھی ہم بریک لیں گے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک۔ جی رن صاحب ہماری بات چل رہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے آغاز کیا جائے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سردی کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے بعض ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے استعمال کے اندر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جی اب جس طرح وہ میں نے عرض کیا ہے کہ کمروں کے اندر ہیٹر گیزر چھوٹے لگائے ہوتے ہیں غسل خانوں کے اندر، جو نقصان اور موت کا باعث بن، اسی طرح مری کے واقعات کے اندر آپ دیکھیں نا، زیادہ ہلاکتیں سردی کے ٹھٹھرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں گاڑی کے اندر مونو آکسائڈ کی وجہ سے۔ اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں سردی سے بچنے کے لیے گاڑی کا ہیٹر چلا دیتے ہیں۔ اچھا وہ جو ایگزاسٹ ہوتا ہے اس کے آگے برف آ جاتی ہے یا کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ بجائے باہر جانے کے وہ پھر اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مونو آکسائڈ جو ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹھی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے نیند آ رہی ہے، غنودگی کی کیفیت آ رہی ہے، اسی حالت میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ مونو آکسائڈ کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی حکم ہے، لا ضرر ولا ضرار کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو جسمانی نقصان پہنچے، آپ کو طبی نقصان پہنچے یا آپ کو روحانی نقصان پہنچے، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اچھا اسی طرح جو ہے اپنا حکم ہے بچنے ہی کے حوالے سے، سردی سے بچنے کے لیے ہم عموماً جرابیں پہنتے ہیں، پاؤں کے اندر جرابیں پہن لیتے ہیں، ہاتھ کے اوپر دستانے پہن لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی احکام موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے کہ پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر اور تصافین، ایک تو ہے جورب کا لفظ بھی کئی حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، المسح علی الجوربین۔ اور جورب کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو پاؤں کو ڈھانپتی ہے، اس میں موزہ بھی آ جاتا ہے، اس میں یہ سوتی اور ریشمی تو نہیں خیر پہننا چاہیے، یعنی جو مصنوعی ریشم بنا ہوتا ہے، نیلون وغیرہ، ان کے ذریعے سے جو جرابیں ہیں جنہیں ہم عرف عام میں کہتے ہیں جرابیں، ساکسز، وہ آ جاتی ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ایک لفظ ابو داؤد کی روایت کے اندر تساخین، تساخین کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے آپ اپنے پاؤں کو گرم رکھیں، جو آپ کے لباس کا حصہ بن جائے اور پاؤں کو گرم رکھیں، تو اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مسح کا، اچھا ہم وہاں برطانیہ میں گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ جب جاتے ہیں نا راستے میں سفر کے لیے تو عموماً ہوتے ہیں، انہوں نے بنائی ہوتی ہیں جگہیں، مارکیٹیں بنائی ہوتی ہیں، مارکیٹ کے اندر سے گزر کے جا کے نا تو آپ جائیں گے واش روم وغیرہ جہاں پیشاب وغیرہ کے لیے، اور وہاں ہاتھ دھونے، تو ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا وہیں وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جب وضو کرتے ہیں تو پاؤں بھی دھونا شروع کر دیتے ہیں، پاؤں اوپر رکھتے ہیں تو وہ لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ تو وہاں تو میں نے یہ دیکھا کہ برطانیہ کے اندر کے کئی ایسے لوگ بھی جن کے ہم ذہن لوگ یا پاکستان میں جرابوں کے اوپر مسح جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے، لیکن وہاں وہ اس حکمت کے تحت کہ وہاں کے غیر مسلم کراہت محسوس نہ کریں مسلمانوں سے، وہ بھی اس کو کرتے ہیں، مسح کرتے ہیں۔ تو مسح کی اجازت ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اختلافی بنائے تو اس کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سہولت ہے دین کے اندر سردی کے موسم کے حوالے سے۔ اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ
اگر آپ ہیں اپنے گھر میں رہائش پذیر تو 5 نمازیں آپ اس میں ادا کر سکتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے لیے. یعنی ایک مرتبہ آپ نے وضو کر کے جرابیں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے پہلے وضو کیا ہو تو پھر جرابیں پہنیں. اور اگر سفر میں ہیں تو 3 دن تک کر سکتے ہیں، یعنی 15 نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں، اتاریں نہیں. یعنی آپ وضو کر کے پہنیں گے تو پھر مسح کریں گے، لیکن ایک بار بھی اتر گئی نا تو پھر آپ کا وہ حکم ختم ہو گیا، پھر دوبارہ وضو کر کے پہننی پڑے گی. یہ اپنا حکم ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے پٹی باندھی ہوئی ہے، کہ وہ اگر پٹی اتارے گا تو اس کے زخم کا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں پانی پڑنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی پٹی کے اوپر مسح کر سکتا ہے. یہ جو ہے نا سردی کے حکم کے مطابق. لیکن جو اہم چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سردی کے موسم کے اندر صدقہ و خیرات کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے. اچھا، میں باقاعدہ یہ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس موسم میں چونکہ کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈھانپنے کے لیے اپنے آپ کو، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں یہ سب کے سامنے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ اور سردی میں خدا نہ خواستہ لوگ ہمارے ہی دروازوں کے سامنے، ہمارے ہی روڈز پر اگر ٹھٹر کر اللہ نہ کرے ان کی اموات ہوتی ہیں تو ہم اس میں کس طرح جواب دیں. دیکھیے گرمی کے اندر تو کم سے کم لباس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن سردی میں ضرورت سے ایک تو ہے نا جو آپ پہنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں، اطباء یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی حدت کے جو ذرائع ہیں، مثلا ہیٹر گیس کا ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، گیس جلی ہوئی بھی نقصان دہ ہے اور بے جلی تو ویسے نقصان دہ ہے. بجلی کا ہو تو وہ دورہ نقصان ہے، یعنی ایک تو ویسے اپنا مصنوعی حدت. تو کوشش یہ کریں کہ کپڑوں کے ذریعے سے آپ گرمائش لیں اور سردی سے بچیں. تو اس لیے اس موسم کے اندر ہمیں صدقہ و خیرات کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بیوگان، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ جہاد کرنے والے کے برابر ثواب پا لیتا ہے. اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ مسلسل قیام کرنے والا، ہم راتوں کے قیام کی بات کر رہے تھے، مسلسل قیام کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے اگر کسی کی مدد کرتا ہے. قرآن صاحب ایسے لوگ موجود ہیں جو بازار جاتے ہیں، اچھے کپڑے خریدتے ہیں اور لوگوں کو راستوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایسے بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور ایسا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. بالکل. اور دیکھیں 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم زیادہ اپنے لیے کپڑے زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے کپڑے ابھی اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو اچھے طریقے سے پہن لیں کہ ہم پھر اور نئے سلوا لیتے ہیں. تو وہ جو کپڑے ہیں جن کی طرف ہم راغب نہیں ہوتے وہ بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں، نئے لے کر بھی دینے چاہیے. کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ چیز آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو اس کو زیادہ پسندیدہ ہے. قرآن صاحب یہاں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ہمارے استعمال شدہ کپڑے جو ہمارے لیے بسا اوقات اہمیت اب کم رکھتے ہوتے ہیں، وہ کسی ایک انسان کے لیے اتنی ضرورت ہوتی ہے ان کی کہ اس کو ساری زندگی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ان کا. تو اس کی ضرورت کے مطابق ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھ کر ہمیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ دینا چاہیے جو پسندیدہ ترین، جو آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے نا جس طرح میں محسوس کرتا ہوں سردی کو اور میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرا لیکن آپ کے پاس جیب میں نہیں ہے تو آپ اپنے استعمال والے کپڑے بھی دے سکتے ہیں. لیکن ایک تیسری چیز میں نے بیان کی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس موجود ہوتے ہیں، 1 دفعہ پہنے 2 دفعہ پہنے ہیں، بالکل نئے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس دیتا ہے وہ اور زیادہ سلوا لیتے ہیں. پہلوں کی طرف ان کی تو وہ دے دے اللہ کے راستے میں. اب دیکھیں پھر یہی بات آ جائے گی کہ آپ جاتے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں برف باری کا مزہ لینے کے لیے اور وہاں 40 ہزار 50 ہزار روپیہ آپ ہوٹل کے 1 رات کا کرایہ دیتے ہیں. تو کیا ہی بہتر نہیں ہے کہ آپ اس میں سے اپنا سارے نہیں تو آدھے پیسے جو ہے لوگوں پر تقسیم کر دیں. اور یہ صرف کپڑوں کی حد تک نہیں، صدقہ و خیرات یا اللہ کے راستے میں کپڑوں کی حد تک نہ کریں، آپ ان کی غذا کا بھی سامان کریں. سردی کے اندر غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو. پانی زیادہ پینا چاہیے، گرمیوں کی طرح پانی پینا چاہیے. سردی میں ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، پانی کم پیتے ہیں، اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں.
پانی پیتے رہنا چاہیے، یہ بھی ہمارے اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں، ہمیں خود بھی پینا چاہیے، ان کو بھی فراہم کرنا چاہیے، غذائیں ان کو فراہم کرنے چاہیے، جتنی زیادہ ہم ان کو سہولیات دے سکتے ہیں وہ کریں، ان کے سروں کے اوپر چھت دے سکتے ہیں یہ کریں۔ یہ احکامات ہیں شریعت مطہرہ میں سردی کے حوالے سے، اور ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں، ہم دوسروں کو بھی بچائیں، وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اور ران صاحب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ وہ شخص جو یتیم کو یا ایسے نیڈی آدمی کو جس کو کسی چیز کی ضرورت تھی اس کو دھکا دے دیتا ہے یا اگنور کر دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کی نیڈ پوری کر سکتا تھا، فرمایا کہ اس بندے نے تو دین کا انکار ہی کر دیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو تم رزق تقسیم کر رہے ہو لوگوں کے درمیان، دراصل یہ ہمارا ہی دیا ہوا تھا۔ نہیں تو حدیث یہ نا جو اللہ دیتا ہے اس میں سے دینا ہے نا ہم نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں نا وہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ تو ہم چھوڑ جاتے ہیں ورثاء کے لیے۔ بالکل ایسے، اصل تو وہی ہے آپ کا جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ اس ضمن میں وہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، وہ بکری ذبح ہوئی تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بچا ہے، انہوں نے کہا کہ سب تقسیم ہو گیا ہے، یہ دو گھر میں کچھ ہے تو انہوں نے کہا جی سب تقسیم ہو گیا، یہ بچا ہے۔ آپ نے فرمایا بچا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ سمجھے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بالکل ایسے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کس مسکین کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جاتا ہے، کس کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ آپ اس پہ خرچ کرتے رہیں، کسی کے اوپر خرچ کریں، اللہ اس کی وجہ سے آپ کو دے گا۔ اور اگر آپ کسی کے اوپر خرچ کرنے کے عادی ہیں تو کسی وجہ سے روکیں نہ، ہاتھ نہ روکیں۔ رانا صاحب ابھی وقت ہو گیا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا، باتیں تو بہت ماشاءاللہ ایسی تھیں جو ان کی ضرورت تھی۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سردیوں کے احکام کو سنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے لائق بات ہے کہ یہ سردیاں اللہ ہی کے حکم سے، جو کہ جہنم کے ایک ٹھنڈے سانس کی وجہ سے بپا ہوتی ہیں، اس وقت موجود ہیں۔ اس لیے ان پر کوئی طعن و تشنیع یا موسم کو برا بھلا کہنا یہ مسلمانوں کی سنت نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو جاری کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موسم سرما کو اس میں سہولت محسوس کرتے ہوئے ہمیں عبادات کی طرف زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد تخلیق یہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ تو تہجد کا اہتمام، دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزوں کا اہتمام، بالخصوص وہ روزے جو ہمارے رمضان المبارک یا فرض روزے چھوٹ گئے تھے ان کو یہاں ادا کیا جا سکتا ہے، ان کی قضا دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے دیگر مسائل جو سمجھے ہیں۔ تیسری اور اہم اور آخری بات یہ کہ غرباء، فقراء اور مساکین کا اللہ نے ایک حق رکھا ہے جو ہمارے ذمہ ہوتا ہے۔ آج ان کو ضرورت ہے، اس کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ سانحہ مری پر ہر دل بڑا ہی غمگین ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ایک حکومت کی یا انتظامی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ فرد نے بھی سوچنا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، ایسے موقع پر محتاط رویہ ہونا چاہیے، اور پھر حکومت نے بھی دیکھنا ہے کہ میری رعایا میں اس کے لیے کیا انتظام کروں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو راہ